السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد شعیب۔ زندگی کے کچھ ایسے سوالات جن کے جوابات ڈھونڈتے ڈھونڈتے انسان اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، مگر پھر بھی وہ ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے میں ناکام ہی رہتا ہے۔ اگر اسے ان سوالات کے جوابات مل بھی جائیں تب بھی وہ جوابات ادھورے ہی رہتے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں ان ادھورے سوالات کے جوابات ہمارے خصوصی مہمان ڈاکٹر صاحبزادہ ابو کمکام صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مزاج کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ سر، آپ سے ہمارا پہلا کوشچن یہ ہے کہ انسان کیوں خوش نہیں رہتا؟ وہ ہمیشہ اس بات پہ افسوس کیوں کرتا ہے کہ کاش یہ ہو جاتا یا کاش وہ ہو جاتا؟ جی محترم، آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے کہ انسان ہمیشہ افسوس ہی کرتا ہے کہ یہ ہوتا تو بہتر ہوتا، یوں ہوتا تو بہتر ہوتا، کاش یوں ہو جاتا۔ یعنی کہ یہ انسان کی زندگی میں جو ہوتا ہے نا کہ بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر، اس وجہ سے انسان جو ظاہر میں اسے مل رہا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بہترین ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو پتہ چل جائے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اسے عطا کیا ہے اور اس کا وہ ادراک حاصل کر لے تو پھر وہ ناشکری نہیں رہتی۔ وہ کیوں خوش نہیں رہ سکتا اس چیز کے ہوتے ہوئے جو اس کے پاس ہے؟ یہ تو ایک نا فطری سی بات ہے کہ انسان کو جو بھی مل جاتا ہے نا پھر اس سے بھی بہتر چاہتا ہے۔ اگر اس میں قناعت کر لے، اس میں شکر کر لے، شکر گزاری کرے اور صبر کرے تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ وہ مجھے آپ کی بات سے یاد آ گیا، غالب کے ایک دو شعر ہیں، وہ اس میں کہتا ہے کہ کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا، ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہتا تھا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ انسان ناشکری اسی لیے کرتا ہے کہ جب اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے پاس ہے لیکن اس سے بہتر ہو تو اس کو اس چیز کی قدر نہیں رہتی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ حالانکہ جنت میں افسوس نہیں ہے، تو یہاں تو یہ بھی ہے کہ لوگ جنت میں جا کر بھی ہو سکتا ہے افسوس کریں۔ ویسے تو حدیث میں بھی ہے کہ جنت میں لوگ افسوس کریں گے کہ دنیا میں جو لمحہ ذکر سے غافل رہا ہوگا، وہ لمحہ جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا، وہ جو اللہ کی یاد سے غافل رہ گیا، تو وہاں افسوس کریں گے کہ کاش وہ لمحہ، وہ وقت ہم اللہ کے ذکر میں گزارتے۔ اور جنت میں افسوس تو نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ایک چیز ہوگی کہ جنت کے نا کچھ درجات ہیں، ویسے تو جنت کے سینکڑوں درجات ہیں لیکن ان میں 8 بڑے اہم بالترتیب درجات ہیں۔ تو انسان کو جب اللہ تعالیٰ دارالخلد میں بھیجے گا تو وہ خواہش کرے گا کہ مجھے اس سے اگلے درجے کی جنت دارالاسلام مل جاتی۔ دارالاسلام والا جو ہے نا وہ کہے گا کہ میں اور نیکیاں کر لیتا اور اللہ کو یاد کرتا تو مجھے دارالمقام حاصل ہو جاتا۔ دارالمقام والا سوچے گا میں اور مقام حاصل کرتا اور اللہ کو یاد کرتا اور عبادت کرتا اور ریاضت کرتا تو مجھے جنت عدن مل جاتی۔ تو جنت عدن والا کہے گا کہ مجھے دارالقرار مل جاتی۔ دارالقرار والا کہتا ہے کہ میں اور اپنا جو ہے وہ صدقہ کرتا، خیرات کرتا، ذکر اذکار کرتا، مجھے جنت النعیم مل جاتی۔ جنت نعیم والا خواہش کرے گا کہ مجھے جنت المأویٰ مل جاتی، افسوس کرے گا کہ میں اور اللہ کو یاد کرتا کہ مجھے جنت المأویٰ مل جاتی۔ جنت المأویٰ والا کہتا ہے کہ مجھے جنت الفردوس مل جاتی۔ تو سب یہی کہیں گے کہ ہم اتنا ذکر کرتے، اتنی خواہش کرتے، اور جو جنت الفردوس والے ہوں گے، حالانکہ یہ بلند ترین مقام ہے اور اس کی دعا کی بھی تلقین کی گئی ہے اور اسی کی دعا سارے کرتے بھی ہیں، لیکن یہاں بھی یہ میں معذرت کے ساتھ اور بڑے مختار طریقے سے اور علماء کے آگے ہاتھ مان کے معذرت کرتے ہوئے نا یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یعنی کہ اگر کوئی بات ہو تو گرفت نہ فرمائیے گا، میں صرف اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اور بھائی جان کے سوال پہ کر رہا ہوں کہ آپ نے سوال کیا کہ افسوس بھی لوگ افسوس کیوں کرتے ہیں۔ لوگ افسوس یعنی کہ یہ کریں گے کہ کاش ہم نے کوئی لمحہ بھی کسی دنیاوی امور میں کسی بات میں نہ گزارا ہوتا، کاش کہ اللہ کو اتنا یاد کیا ہوتا کہ اللہ کی یاد میں نا غرق ہو جاتے، اتنا یاد کرتے کہ اللہ کے ساتھ ہی ہوتے، جنت الفردوس میں رہتے ہوئے
کہیں گے کہ کاش اللہ کے ساتھ ہی ہوتے ہر وقت، اور حالانکہ جنت الفردوس کے اوپر ہی اللہ ہے، تو اللہ کے ساتھ ہی ہوں گے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایک لمحے کا بھی توقف ہے تو وہ بھی انہیں برداشت نہیں ہوگا کہ اللہ کے ساتھ ہی ہوتے۔ تو لیکن یہ ہے کہ افسوس اگر اس معنی میں ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ناشکری میں ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سر آپ سے ہمارا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ دوستی اختیار کرتا ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دوستی سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ انسان سے دوستی کر لے اور انسان کی اللہ تعالیٰ سے دوستی، اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہو جائے، تو اس سے زیادہ خوش قسمتی کی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کے ساتھ کنیکٹیویٹی سے آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی، آپ کے اندر روحانیت آئے گی، آپ کے اندر جو ہے ٹھہراؤ آئے گا، آپ کے اندر لطافت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دوستی ہے نا، یہ دوستی ہی جو ہے وہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ والوں کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہوتے؟ یہ ممکن بات ہی نہیں ہے کہ بندہ اللہ والا ہو، اس سے اللہ کی دوستی ہو اور اس کے حالات خراب ہوں، لیکن وہ دیکھنے میں ہو سکتا ہے کہ کسی کا نظر کا زاویہ درست نہ ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ والا ہو نہ، اس نے ہماری طرح ظاہری لبادہ اوڑا ہو، تو اللہ والا ہو نہ، اللہ والا ہو تو اسے کیوں پریشانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پیچھے آپ نے ایک سارا ایک سلسلہ گزرا ہے، اس میں آپ نے بات کی افسوس کی، تو افسوس میں دیکھیں کہ افسوس کرتا کرتا بندہ کہتا ہے کہ جنت الفردوس میں ہوتا ہے، تو جنت الفردوس والا کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب بتاؤں کہ افسوس کہاں ختم ہوگا؟ اب بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ اللہ والوں کے حالات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ خراب نہیں ہوتے، لیکن میں وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ آپ جب جنت الفردوس میں رہتے ہوئے بھی کوئی یہ خواہش کرے گا کہ میں ہر وقت ہی اللہ کے ساتھ ہوتا، ٹھیک ہے، تو اللہ کے ساتھ کیسے بندہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن جیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ اب اگر کسی پہ کوئی مشکل ہے، کسی پہ کوئی مصیبت ہے، کوئی اپنی وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار ہے، یا کسی بھی وجہ سے وہ کسی مشکل میں گرفتار ہے، تو جب وہ صبر کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے کیا حالات خراب ہیں؟ اس کو حالات کی خرابی کا کیا ہے؟ اصل میں تو ہے کہ انسان مطمئن کہاں ہے؟ تو اگر انسان کے اطمینان کی آخری حد ہے یہ کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ تو اگر کسی پہ کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تنگی ہے، کچھ بھی کوئی معاملہ ہے، تو اس پہ وہ صبر کرتا ہے، تو صبر اگر حقیقی معنوں میں صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہے اسے کون سی پریشانی ہے؟ اس کے حالات کیسے خراب ہو سکتے ہیں؟ اصل میں ہے اطمینان۔ تو اگر اسے اس حالت میں اطمینان ہے تو حالات اس کے جیسے بھی ہیں، وہ میں کہتا ہوں کہ باقی آپ حالات کی بہتری شاید مال و دولت اور دنیا داری کے سارے معاملات کو کہہ رہے ہوں گے، تو حالات تو بہتری تو وہی ہے جہاں انسان اطمینان ہے، پر لطف ہے، پر سکون ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، تو وہاں اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے، وہاں اس کے پاس اطمینان قلب ہے، وہاں جو اس کے پاس ہے نا وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے کہ اللہ والوں کے حالات خراب کیوں رہتے ہیں؟ خراب نہیں ہوتے، وہ راضی ہوتے ہیں، وہ رضا میں ہوتے ہیں۔ جب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ راضی ہیں، آپ کہتے ہیں الحمدللہ جی میں راضی ہوں، تو راضی ہونے کا تو مطلب ہے کہ آپ جس حال میں ہیں راضی ہیں، جس حال میں ہیں راضی ہیں۔ تو ناظرین، اسی جواب کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آپ کے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔